السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ 2 جمعوں سے پہلے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات کی روشنی میں چند خطبے عملی اصلاح کے بارے میں دیے تھے اور بعض اسباب بیان کیے تھے جو عملی اصلاح میں روک کا باعث بنتے ہیں، اور یہ بھی ذکر ہو گیا تھا کہ ان روکوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے من حیث الجماعت اپنی عملی اصلاح کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ عمل کے متعلق ہماری روکیں عقائد کی روکوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس حوالے سے آج مزید ہی میں کچھ کہوں گا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن اور بعثت کا مقصد صرف عقائد کی اصلاح کرنا نہیں تھا۔ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اور اعمال کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اس چیز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ بندے کا ایک دوسرے کے حق ادا کرنا بھی ایک مقصد تھا، اور یہ سب باتیں اعمال پر منحصر ہیں۔ نیک اعمال بجا لا کر خدا تعالیٰ کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یاد رکھو، پہلے ان کئی دفعہ یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، فرمایا کہ یاد رکھو لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ پھر ایک موقع پر فرمایا اپنے ایمانوں کو وزن کرو، عمل ایمان کا زیور ہے، اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی نصیب نہیں ہے۔ بس اگر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن میں کارآمد ہونا ہے، آپ کے مقصد کو پورا کرنے والا بنانا ہے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم میں سے ہر ایک اپنی عملی اصلاح کی روکوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ یہ عملی اصلاح
ہی دوسروں کی توجہ ہماری طرف پھیرے گی، اور نتیجتاً ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل میں ممد و معاون بن سکیں گے۔ بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے حصول کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے غالب آنے کا بہت بڑا ہتھیار ایک عملی اصلاح بھی ہے۔ ہماری اپنی اصلاح سے ہی ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی جس سے دوسروں کی اصلاح ہم کر سکیں گے۔ ہمارے غالب آنے کا مقصد کسی کو متحد کرنا اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنا تو نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے تو دنیا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہماری باتیں سنیں؟ بس ہمیں اپنی عملی قوتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ خود دوسروں سے مرعوب ہونے کے بجائے دنیا کو مرعوب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جب کہ دنیا میں لوگ دنیا داری اور مادیت سے مرعوب ہو رہے ہیں، ہمیں پہلے سے بڑھ کر اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے رعب سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بھی ان شیطانی حالتوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہم بن سکیں اور دنیا کی اکثر آبادی بن سکیں۔ لیکن اس کے راستے میں بہت سی روکیں ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرنی ہے کہ ان روکوں کو دور کر سکیں۔ ہمیں دنیا کے مقابلے کے لیے بعض قواعد تجویز کرنے ہوں گے جو ہم میں سے ہر ایک پر اپنے اوپر لاگو کرے اور اس کی پابندی پھر کرے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے نفسوں کی قربانی دینی ہوگی اور ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک ہمیں یہ حاصل نہیں ہوتا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں گزشتہ ایک خطبے میں بتا چکا ہوں، آج کل دنیا سمٹ کر قریب تر ہو گئی ہے، گویا ایک شہر بن گئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ایک محلہ بن گئی ہے۔ ہزاروں میل دور کی برائی بھی ہر گھر میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچ گئی ہے، اور ہر ملک کی جو ہزاروں میل دور ہے اچھائی بھی ہر گھر تک پہنچ گئی ہے۔ مجموعی لحاظ سے ہم دیکھیں تو برائی کے پھیلنے کی شرح اچھائی کے پھیلنے کی نسبت بہت زیادہ تیز ہے۔ پھر جیسا کہ میں پہلے بھی کئی موقعوں پہ ذکر کر چکا ہوں، اچھائی اور برائی کا معیار بدل گیا۔ ایک چیز جو اسلامی معاشرے میں برائی ہے، دنیا دار معاشرے میں جو اب تقریباً لا مذہب معاشرہ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے نزدیک بہت معمولی سی چیز ہے، بلکہ اچھائی سمجھے جانے لگی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مثال دی ہے کہ مغربی معاشرے میں ناچ کا رواج ہے۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اتنا عام نہیں تھا،
یا کم از کم اس کے لیے خاص جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ آج کل تو ٹی وی اور انٹرنیٹ نے ہر جگہ یہ پہنچا دیا، اور گھروں میں ہی تفریح کے نام پر ناچ کے بعض گھروں میں تو اڈے بن گئے، اور بعض گھریلو فنکشن پر بھی یہ ناچ وغیرہ ہوتے ہیں، خاص طور پر شادیوں کے موقع پر تفریح اور خوشی کے نام پر بیہودہ ناچ کیے جاتے ہیں۔ ایک احمدی گھر کو اس سے بالکل پاک ہونا چاہیے، اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں حضرت مسلم موعود کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اب مغربی ملکوں میں ناچ کا رواج ہے، مگر پہلے اسے لوگ برا سمجھتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اسے لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ پہلے عورت مرد کا ہاتھ پکڑ کر ناچتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، پھر ایک دوسرے کے قریب منہ کر کے ناچنے لگے، اور پھر یہ فاصلے کم ہونے لگے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اب تو یہ ناچ کے نام پر بےہودگی کی کوئی حد نہیں رہی۔ ننگے لباسوں میں ٹی وی پر ناچ کیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں پھیلا؟ صرف اس لیے کہ برائی پھیلانے والے باوجود دنیا کے شور مچانے کے کہ یہ برائی ہے، برائی پھیلانے پر استقلال سے قائم رہے، دنیا کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، آخر ایک وقت میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اب تو پاکستان جو مسلمان ملک ہے، اس کے ٹی وی پر بھی تفریح کے نام پر، آزادی کے نام پر بےہودگیاں نظر آتی ہیں، ننگ نظر آتا ہے۔ گویا برائی اپنے استقلال کی وجہ سے دنیا کے ذہنوں پر حاوی ہو گئی ہے۔ بس اس کے مقابلے پر آنے کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی اور قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس بہت سوچنے اور غور کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جن کو اپنا کر ہم یہ روکیں دور کر سکتے ہیں، جن کو استعمال میں لا کر ہمارے اندر یہ روکیں دور کرنے کی طاقت پیدا ہو سکتی، جس کی وجہ سے ہم برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑے عمدہ رنگ میں وضاحت فرمائی ہے کہ اگر عملی اصلاح کے لیے یہ باتیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قوت ارادی، نمبر 2 صحیح اور پورا علم، اور نمبر 3 قوت عملی۔ لیکن اصل بنیادی قوتیں 2 ہیں، قوت ارادی اور قوت عملی۔ جو درمیان میں ان دونوں کی چیز رکھی گئی ہے، یعنی صحیح اور پورا علم ہونا، یہ دونوں بنیادی قوتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ علم کی صحیح ہونا قوت عملی پر بھی اثر ڈالتی ہے اور قوت ارادی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ بہرحال پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قوت ارادی اور قوت عملی ہی 2 بنیادی چیزیں ہیں جو عملی اصلاح پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں قوت ارادی کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور قوت عملی کے نقص کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ارادہ اگر مضبوط ہو کسی برائی کو روکنے کا،
تو تبھی وہ برائیاں رک سکتی ہیں. اور ارادے کی مضبوطی اس وقت کام آئے گی جب عمل کرنے کی قوت جو ہے، طاقت جو ہے ہمارے اندر، اس کی کمزوری جو ہے اس کو دور کریں، اس کے نقص کو دور کریں. اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس پہلو سے کہ ہماری قوت ارادی کیسی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں تک ارادے کا تعلق ہے اس میں بہت کم نقص ہے، کیونکہ ارادے کے طور پر جماعت کے تمام یا اکثر افراد ہی تقریباً یہ چاہتے ہیں کہ ان میں تقوی اور طہارت پیدا ہو، وہ اسلامی احکام کی اشاعت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کر سکیں. حضرت مسلم موعود نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہماری قوت ارادی تو مضبوط ہے اور طاقتور ہے، پھر بھی نتائج صحیح نہیں نکلتے. تو پھر یقیناً دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو یہ کہ عمل کے لیے حقیقی قوت ارادی جو چاہیے اتنی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح کے لیے جتنی قوت ارادی کی ضرورت تھی وہ ہم میں موجود تھی، اس لیے عقیدے کی اصلاح ہو گئی. لیکن عملی اصلاح کے لیے چونکہ قوت ارادی کی ضرورت تھی وہ ہم میں موجود نہیں تھی، اس لیے ہم اعمال کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہماری عبودیت میں بھی کچھ نقص ہے. جو بندگی ہے خدا تعالیٰ کی جو ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی کچھ نقص ہے، اور اس وجہ سے قوت عملی مفلوج ہو گئی ہے اور قوت ارادی کے اثر کو قبول نہیں کر رہی. یعنی عمل کی قوت ہماری مفلوج ہو گئی ہے اور قوت ارادی کا اثر نہیں قبول کر رہی. یا جن معاونوں کی ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے یا جن مددگاروں کی ضرورت ہے ان میں کمزوری ہے. اس صورت میں ہم جب تک قوت متاثرہ یا عملی قوت کا یا اثر لے کر کسی کو کام کو کرنے والی قوت کا علاج نہ کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. مثلاً کوئی طالب علم ہے، وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھ سکتا. اس کا جب تک ذہن درست نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک اسے خواہ کتنا سبق دیا جائے، کتنی بار ہی اسے یاد کروایا جائے یا کوشش کی جائے یاد کرانے کی، وہ اسے یاد نہیں رکھ سکے گا. بس ذہن کو درست کرنے کے لیے وجوہات معلوم کرنی ہوں گی تاکہ صحیح رہنمائی ہو سکے، یا پھر سبق یاد کروانے کا طریقہ بدلنا ہوگا. پاکستان میں پڑھنے والے بہت سے طالب علم وہاں یہ رواج ہے رٹا لگا کر ہر چیز یاد کر لی، چاہے سمجھ آئے نہ آئے، اور اسی طرح تیاری کرتے ہیں. اس میں بڑی مہارت ہوتی ہے ان کو، ایک ایک لفظ کتاب کو بعضوں کو یاد ہو جاتا ہے. لیکن جب یہاں مغربی ممالک کی پڑھائی کے نظام میں آتے ہیں تو یہاں کیونکہ طریقہ کار مختلف ہے، ہر چیز کو سمجھ کر پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کم نمبر لینے والے یہاں بہتر نمبر لے لیتے ہیں، جلدی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اس نظام میں، اور وہاں زیادہ نمبر لینے والے یہاں آ کر کم نمبر لیتے ہیں. ربوہ میں ہمارے جماعتی اسکولوں کو جب بعض مجبوریوں کی وجہ سے حکومت کے بورڈوں سے علیحدہ کر کے ہم بورڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا، رجسٹر کروایا گیا، تو وہاں کیونکہ امتحان کا طریق مختلف تھا تو بہت سے طلباء نے لکھا کہ ہم جتنے نمبر
عام پاکستانی جو نظام تعلیم ہے اس کے امتحانات میں لیتے تھے، ایسا نہیں اب نہیں لے سک رہے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہو گیا۔ تو بعض دفعہ صرف ذہن کی بات نہیں ہوتی، ذہن اگر صحیح بھی ہو تو اچھی طرح یاد نہیں ہوتا۔ صرف ذہن کی کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بھی وجوہات ہو جاتی ہیں، اور اگر ذہن بھی کمزور ہو پھر تو بالکل ہی مشکل پڑ جاتی ہے، پھر یاد کروانے کے طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ یہاں ایسے کمزور ذہن بچوں کے لیے بھی خاص اسکول ہوتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہی کمزور ذہن بچے بڑے اچھے بچے پڑھائی میں نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال عملی طریق بھی جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے اور کامیابی نہیں ملتی اگر اس کو صحیح طریق کو اپنایا نہ جائے۔ بس جو عملی طریق کسی کام کرنے کے لیے تجویز ہوا ہے، دماغ کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ بس ہمیں اپنی عملی اصلاح کی حالتوں کے لیے بھی اس طرف دیکھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری نیکی کے ارادے سے دماغ کے اس حصے پر، یا ہماری نیکی کے ارادے دماغ کے اس حصے پر کیوں اثر نہیں کرتے جس پر اثر ہونے کے نتیجے میں عملی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان روکوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عبودیت کے معیار کیا ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری عملی کوشش میں نیک نیتی اور اخلاص و وفا کتنا ہے۔ بس دو قسم کی روکیں ہیں جو عملی اصلاح کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، ایک قوت ارادی میں کمزوری اور دوسرے قوت عملی میں کمزوری۔ لیکن جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے ان کے درمیان میں ایک اور صورت بھی عملی اصلاح میں کمی کی ہے، اور وہ ہے علمی طور پر کمزوری۔ یہ دونوں طرف اپنا اثر ڈالتی ہے۔ ہم عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ارادہ بھی علم کے مطابق چلتا ہے اور عمل بھی علم کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ 1000 کا لشکر اس کے مکان پر حملہ آور ہونے والا ہے، بلکہ صرف اس قدر جانتا ہو کہ کسی نے حملہ کرنا ہے اور ہو سکتا ہے 1-2 آدمی ہوں، تو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ علم ہو کہ حملہ آور 1000 ہیں تو پھر اس کی تیاری اس سے مختلف ہوتی ہے۔ بس علم کی کمی کی وجہ سے نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور علم کی صحت قوت ارادی کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ہلکی سمجھتا ہے، لیکن وہ بھاری ہوتی ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن جب ایک دفعہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بھاری ہے تو پھر زیادہ قوت صرف کرتا ہے، زیادہ طاقت لگاتا ہے، اٹھانے کا طریق بدل لیتا ہے، تو پھر اس کو اٹھا بھی لیتا ہے۔ بس کوئی زائد طاقت اس میں دوسری دفعہ نہیں آئی، بلکہ علم ہونے کی وجہ سے، صحیح علم ہونے کی وجہ سے طاقت اور صحیح طریق پر طاقت کا استعمال اس نے کیا تو اس میں کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت تو موجود ہے، جب اس صلاحیت اور طاقت کا استعمال صحیح ہو تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے یا بہتر رنگ میں کام ہو جاتا ہے، اور یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت کا صحیح استعمال نہ ہو تو عام
معاملات میں بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ بس یہی اصول یہاں عملی صلاحیت کے استعمال اور عملی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہاں لگانے کی ضرورت ہے اسی اصول کو، اور اس کے لیے اپنے علم کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق صحیح طاقت کا استعمال کر کے اپنی کمزوریوں پر غالب آیا جا سکے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک قوت موازنہ رکھی ہے جس سے وہ موازنہ کر سکتا ہے دو چیزوں کے درمیان، جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں کام کرنے کے لیے اتنی طاقت درکار ہے، اور کیونکہ ساری طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ دماغ میں محفوظ ہوتی ہے، اس لیے پہلی دفعہ جب ایک کام نہ ہو، جیسے وزن اٹھانے کی مثال دی گئی ہے، وزن نہ اٹھایا جا سکے تو پھر انسان دماغ کو مزید طاقت بھیجنے کے لیے کہتا ہے، اور اس طاقت کے آنے پر چیز اٹھانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ قوت موازنہ بھی علم کے ذریعے آتی ہے، خواہ اندرونی علم ہے یا بیرونی علم ہو۔ اندرونی علم سے مراد مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور بیرونی علم سے مراد باہر کی آوازیں ہیں جو کان میں پڑتی ہیں، جیسے مثال دی گئی تھی باہر کسی حملے کی، باہر سے حملے کے لیے سے ہوشیار کرنے کے لیے باہر کی آوازیں ہوشیار کرتی ہیں انسان کو، لیکن یہ جو وزن اٹھانے کی مثال دی گئی تھی، اس کے لیے قوت موازنہ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے یہ وزن نہیں اٹھایا گیا کہ تم اسے کم وزن سمجھتے تھے، اگر مثلاً 10 کلو تھا تو 5 کلو سمجھتے تھے اور تھوڑی طاقت لگائی تھی، اب اسے اٹھانے کے لیے 10 کلو کی طاقت لگاؤ تو اٹھا لو گے۔ اس اصول کو اگر سامنے رکھا جائے تو جب انسان اصلاح عمل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قوت موازنہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی جدوجہد کے لیے کس قدر طاقت کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور قوت موازنہ عدم علم کی وجہ سے اسے صحیح خبر نہیں دیتی کہ اس کی عملی اصلاح کے لیے کس قدر طاقت کی ضرورت ہے۔ پس قوت موازنہ انسان کو ہوشیار کرتی ہے، اور یہی ہے جو عدم علم کی وجہ سے اسے غافل بھی کرتی ہے۔ قوت موازنہ بھی تبھی ہوگی جب علم ہو جائے کسی چیز کا۔ اگر علم ہوگا تو ہوشیار کرے گی کہ اس کو اس طرح استعمال کرو، علم نہیں ہوگا تو انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی عدم علم کی وجہ سے یا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بچہ جب ایسے لوگوں میں پرورش پاتا ہے جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا مرتکب رہتے ہیں مستقل ہی، ہر وقت ان کی مجلسوں میں یہ ذکر رہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو اسالم لینے والے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ لمبی کہانی بنائے بغیر اور جھوٹی کہانی بنائے بغیر ہمارے کیس پاس نہیں ہوں گے۔ حالانکہ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر مختصر اور صحیح بات کی جائے تو کیس جلدی پاس ہو جاتے ہیں۔ کئی مثالیں میرے سامنے ہیں ایسی۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے
انہوں نے مختصر سی اور سچی بات کی ہے اور چند دنوں میں کیس پاس ہو گیا۔ اس کے لیے تو یہی کافی ہے کہ دماغی ٹارچر اب ان سے برداشت نہیں ہوتا، جہاں ہر وقت اپنا بھی دھڑکا ہے اور اپنے بچوں کا بھی دھڑکا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، اسکولوں میں تنگ کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اکثریت کیس جو ہیں وہ اسی بات پر پاس ہو جاتے ہیں۔ بس سچائی پر قائم رہنا چاہیے اور پھر خدا تعالیٰ پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ یہ جھوٹی کہانیاں جب بچوں کے سامنے ذکر ہوں کہ ہم نے جج کو یہ کہانی سنائی اور وہ سنائی، تو پھر بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر جھوٹ نہ بولتے تو ہمارا کیس پاس نہ ہوتا شاید، یا ہمیں فائدہ نہ پہنچ سکتا۔ جھوٹ ہی ہے، یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہی ہے جو تمام ترقیات کی چابی ہے۔ یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ آج کل بھلا کون ہے جو سچ بولتا ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اس زمانے میں تو جھوٹ کے بغیر کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ سب باتیں بچوں کے ذہنوں میں اپنے بڑوں کی باتیں سن کر پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا علم یہیں محدود ہو جاتا ہے پھر کہ جھوٹ بولنا ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ ظاہر ہے کہ بڑے ہو کر جہاں بھی ایسے بچے کو جھوٹ بولنے کا موقع ملے گا، وہ اپنی قوت موازنہ سے فیصلہ چاہے گا، تو قوت موازنہ اسے فوراً یہ فیصلہ دے دے گی کہ خطرہ زیادہ ہے، جھوٹ بول لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غیبت ہے۔ اگر بچہ اپنے ارد گرد غیبت کرتے دیکھتا ہے کہ تمام لوگ ہی غیبت کر رہے ہیں، تو بڑا ہو کر اس کے سامنے جب غیبت کا موقع آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے غیبت کی تو مجھے فائدہ پہنچے گا، تو قوت موازنہ اسے کہتی ہے تمہارے ارد گرد تمام غیبت کرتے ہیں، اگر تم غیبت کر لو تو کیا حرج۔ گویا گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں۔ اس بارے میں گزشتہ ایک خطبے میں بات ہو چکی ہے کہ اصلاح اعمال میں ایک بہت بڑی روک یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے بعض گناہ بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں، اور ان کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے گناہ ہیں، اور پھر ان گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ انسان کر لے۔ یہاں انسان میں قوت موازنہ تو موجود ہوتی ہے، مگر وہ اس غلط علم کی وجہ سے جو اسے ماحول نے دیا ہے انسان کو اتنی طاقت نہیں دیتی جس طاقت کے ذریعے سے وہ گناہوں پر غالب آ سکے۔ جیسا کہ وزن اٹھانے کی مثال بیان کی گئی تھی، کمزور طاقت ایک وزن کو اٹھا نہ سکی، لیکن جب دماغ نے زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت بھیجی تو وہی ہاتھ اس زیادہ وزن کو اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ لیکن اگر انسان کی قوت موازنہ یہ حکم دماغ کو نہ بھیجتی تو وزن نہ اٹھا سکتا۔ اسی طرح گناہوں کو مٹانے میں بھی یہی اصول ہے۔ گناہوں کو مٹانے کی طاقت انسان میں ہوتی ہے، لیکن جب گناہ سامنے آتا ہے اور قوت موازنہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اس گناہ میں حرج کیا ہے، یہ چھوٹا سا معمولی سا تو گناہ ہے، جبکہ اس کے کرنے سے فائدہ زیادہ حاصل ہوگا، تو دماغ پھر گناہ کو مٹانے کی طاقت نہیں بھیجتا، وہ حس مر جاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گویا اصلاح اعمال کے لیے 3 چیزوں کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ایک قوت ارادی کی مضبوطی کی ضرورت ہے،
ایک علم کی زیادتی کی ضرورت ہے اور ایک قوت عملیہ میں طاقت کا پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ علم کی زیادتی در حقیقت قوت ارادی کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ علم کی زیادتی کے ساتھ قوت ارادی بڑھتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ بنے گا کہ عملی اصلاح کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلے قوت ارادی کی طاقت کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کی اہل ہو، علم کی زیادتی کہ ہماری قوت ارادی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی رہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور صحیح کی تائید کرنی ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پورا زور لگانا ہے۔ غفلت میں رہ کر انسان مواقع نہ گنوا دے۔ تیسرے قوت عملیہ کی طاقت کہ ہمارے اعضاء ہمارے ارادے کے تابع چلیں، بد ارادوں کے نہیں، نیک ارادوں کے، اور اس کا حکم ماننے سے انکار نہ کریں۔ یہ باتیں گناہوں سے نکالنے اور اعمال کی اصلاح کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اپنی قوت ارادی کو ہمیں اس زبردست افسر کی طرح بنانا ہوگا جو اپنے حکم کو اپنی طاقت اور قوت اور اصولوں کے مطابق منواتا ہے، اور کسی مصلحت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں کی اپنی منمانی تعریفیں بنا کر اپنے اوپر غالب آنے سے روکنا ہوگا۔ صحیح علم ہمیں ان ناکامیوں سے محفوظ رکھے گا جو قوت موازنہ کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ مثال میں دے چکا ہوں کہ حص مر جاتی ہے۔ چھوٹے اور بڑے گناہوں کے چکر میں انسان رہتا ہے پھر، اور اصلاح کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے قوت ارادی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کہ اسے کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب قوت عملیہ مضبوط ہوگی تو وہ قوت ارادی کے ادنا سے ادنا اشارے کو بھی قبول کر لے گی۔ حضرت مسلم موعود نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوت عملیہ کی کمزوری 2 طرح کی ہوتی ہے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ غیر حقیقی تو یہ ہے کہ قوت تو موجود ہو لیکن عادت وغیرہ کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہو، اور حقیقی یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے کے عدم استعمال کی وجہ سے وہ مردہ کی طرح ہو گئی ہو، مردے کی طرح ہو گئی ہو، اور اسے بیرونی مدد اور سہارے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہو۔ غیر حقیقی مثال ایسے شخص کی ہے جسے طاقت تو یہ ہو کہ 1 من بوجھ اٹھا سکے، 40 کلو وزن اٹھا سکے، لیکن کام کرنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے جب اسے وہ بوجھ اٹھانے کا کہو تو اسے گھبراہٹ چھٹ جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص اگر اپنی طبیعت پر دباؤ ڈالے گا تو پھر بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے گا اور اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور حقیقی کی مثال یہ ہے کہ دیر تک کام نہ کرنے کی وجہ سے کام کرنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی انسان میں، اور اس میں 10-20 سیر سے زیادہ یا کلو سے زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی۔ تو ایسے شخص کو زائد وزن اٹھانے کے لیے مددگار دینا ہوگا۔ اس کے لیے پھر اصلاح کے لیے کچھ اور طریقے تو جو اختیار کرنے ہوں گے۔
اس کی قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے اور اس کی قوت عملی کو بڑھانے کے لیے۔ غرض جب طاقت کا خزانہ موجود نہ ہو تو اس وقت بیرونی ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ کام کو پورا کیا جا سکے۔ یہی حالت اعمال کی اصلاح کی ہے، اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاجوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہی علاج ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بعض کے لیے قوت ارادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بعض کے لیے قوت عملی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض کے لیے اس صورت میں جب کہ بوجھ زیادہ ہو، ان کی طاقت کی اور برداشت سے باہر ہو، بیرونی مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جماعت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، ذیلی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ بس ہمیں اپنی عملی اصلاح کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قوت عملی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں، اور ہماری صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں وہ زنگ لگ کے ختم نہ ہو جائیں۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ میں کروں گا۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خرچ کرنا یہی ایمان کا طریقہ ہے، یہی ایمان کا طریق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا، اپنی قوت ارادی کو دعا کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے، اور قوت کا خرچ کرنا قوت ارادی اور قوت عملی کا اظہار ہے۔ جب یہ اظہار اعلیٰ درجے کا ہو جائے تو یہی ایمان ہے، اور پھر بندہ ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا کے حصول کی طرف توجہ رہتی ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا، تم صرف اپنا عملی نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ بس عملی حالتوں کی درستی کے لیے بہت محنت اور مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر احمدی اپنے احمدی ہونے کے مقصد کو پورا کر سکے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ہم حقیقی مسلمان بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب، یہ مقرر ماسٹر مشرق علی صاحب ایم اے کلکتہ انڈیا کا ہے۔ 3 جنوری 2014 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں قادیان میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ 1 سال سے بیمار تھے آپ، جاپان بھی آپ کے بیٹے لے گئے تھے علاج کی غرض سے، وہاں سے کچھ بہتر ہوئے تھے، اپنی بیٹی کے پاس آج کل قادیان تھے۔ 1965 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت کی سعادت ملی آپ کو۔ اس کے بعد زندگی کے آخر لمحے تک دیوانہ وار دعوت اللہ میں یہ مصروف رہے ہیں۔ 48 سالہ دینی خدمات کا دور ہے ان کا، اور آپ کو سیکرٹری تبلیغ، قائد خدام الاحمدیہ ناظم انصار اللہ بنگال، نائب امیر اور امیر کلکتہ، پھر لمبا عرصہ صوبائی امیر بنگال و آسام کی حیثیت سے خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ اسی طرح نیپال کے تبلیغی امور کے نگران اور انجمن وقف جدید قادیان کے ممبر رہے۔ بنگالی زبان میں رسالہ البشریٰ بڑی محنت سے شائع کرتے اور لوگوں کو پوسٹ بھی خود ہی کرتے تھے۔ مکرم ناظر صاحب والا قادیان انعام غوری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بنگال و آسام کے متعدد سفر کیے، پرخطر ماحول میں بھی جلسے اور تقاریر کرنے سے باز نہیں رہتے تھے۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ تو خاکسار کے ساتھ نہایت مخدوش حالات میں سے بحفاظت نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے سامان فرمایا،
गाड़ी और सामान वगैरह को नुकसान पहुंचा, लेकिन मेंबरान महफूज रहे। हर ख़तरे की जगह पर ले जाया करते थे बेधड़क होकर। मौसूफ़ के साथ दौरा करते हुए हर इलाके के बारे में अल्लाह ताला के ताईद और नुसरत के निशानात का तज़किरा जारी रहता। बंगाल व आसाम में मुतअद्दिद जमातें मरहूम के दौर में कायम हुईं। नहायत दिलेर और मुतवक्किल और दरवेश सिफत इंसान थे। मरहूम मूसी थे। बश्ती मुकर्रर कादियान में एक तदफीन हुई है। इनके पसमानगान में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटे तो जमात अहमदिया का हर फर्द तकरीबन जानता ही होगा, इस्मतुल्लाह साहिब हैं, जो जलसा सालाना में नज़में वगैरह पढ़ते हैं। MTA पर इनकी नज़में हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों पर कदम मारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।